اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو تہذیب زندگی کتاب میں سے جو مضامین ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آج چونکہ حضرت مسلم علیہ السلام کے دو شہزادوں جو کہ کربلا سے وقت عصر جب خیمے لٹ رہے تھے اور مصائب کی گھڑیاں بہت زیادہ تلخ ہو گئی تھیں، بچوں کے تماچے لگ رہے تھے اور گھوڑے سوار جو ہے نا خیموں کے اندر داخل ہو کے اور وہ لوٹ رہے تھے، سیدانیوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی تھیں۔ اس وقت یہ دو بچے جو ہے وہ نکلے اور دوڑتے چلے گئے، اور ہر چند کے ان کو آوازیں دی گئیں، ڈھونڈا گیا، لیکن یہ ہاتھ نہ آئے، اور دوڑتے دوڑتے یہ کوفہ چلے گئے، اور کوفہ میں وہ پھر ایک طویل جد و جہد کے بعد لیکن یہ بچ نہ سکے حکومت کے کارندوں سے، اور ان کو پکڑ کے ابن زیاد کے سپاہیوں نے اور قید کر دیا، اور 1 سال تک یہ بچے قید میں رہے۔ اور قید میں رہنے کے بعد جو ہے نا جب دربان بان کے مہربانی سے بچے باہر نکلے اور نکل کے یہ دوڑ رہے تھے، ادھر سے ادھر جا رہے تھے، ان کو کہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، تو پھر ایک خاتون نے ان کو پناہ دی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا شوہر جو تھا وہ حارث، وہ بہت ظالم تھا۔ اس نے جب بچوں کو پایا اپنے گھر میں تو بڑے ہی ظلم و زیادتی کے ساتھ بچوں کو شہید کر ڈالا۔ تو آج ان کا دن ہے، دل بہت ہی اداس ہے۔ اور دیکھیں وہ بھی ہستیاں تھیں، وہ بچے کہ جس وقت ان کو لے کے گیا دریا پہ قتل کرنے کے لیے، تو بچوں نے اس سے چند باتیں کہیں، اس نے ایک بھی نہ مانی۔ بچوں نے یہاں تک کہا کہ تو ہمیں مدینے پہنچا دے، ہماری ماں سے تجھے بہت انعام ملے گا۔ اس نے نہ مانا۔ پھر اس نے کہا کہ رسول خدا سے ہماری قرابت کا احساس کر، اس نے وہ بھی نہ مانا۔ بچوں نے یہاں تک کہا کہ تو ہمیں بازار میں لے جا کے بیچ دے، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر بچوں نے کہا تو ہمیں ابن زیاد کے دربار میں زندہ پیش کر دے، وہ بھی نہ مانا۔ پھر بچوں نے کہا اگر تو ہمیں 2 رکعت نماز کی اجازت دے دے۔ اس نے کہا کہ اگر نماز تمہیں بچا سکتی ہے تو نماز پڑھ لو۔ اس نے اجازت دے دی، بچوں نے نماز پڑھی۔ اور بس ہمیں یہاں پہ یہ کہنا تھا کہ دیکھیں وہ کیسے بچے تھے کہ نہ ماں تھی، نہ باپ، نہ کہنے والا کوئی بڑا بھائی تھا، بہن تھی کہ بچوں نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھو۔ پھر مگر کیسی تربیت تھی اہل بیت اطہار کے گھرانے میں، بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے اوپر نماز واجب بھی نہیں تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے، اس کے بعد ہمیں قتل کر دینا۔ تو کیسی تربیت! تو وہ تربیت ہمیں سیکھنی چاہیے اہل بیت اطہار سے کہ کس طرح سے انہوں نے تربیت دی۔ اور تربیت اولاد کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ تربیت کب سے شروع ہوتی ہے۔ تربیت جو ہوتی ہے، اولاد کی تربیت جو ہوتی ہے وہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب تک کہ بچہ جو ہے وہ جب ماں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے ہاں ولادت ہونے والی ہے، تو کتنی زبردست طریقے سے جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم بچے کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ اب ولادت ہونے والی ہے تو کس طرح سے اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اپنے نظر کا خیال رکھیں، اپنے کانوں کا خیال رکھیں، اپنے جو ہے نا پیٹ میں حلال غذا کس طرح سے جانے چاہیے۔ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بچے کی شخصیت میں غذا کے اثرات، ماں کے شکم سے بچے کا شقی یا سعید ہونا،
ایام حمل میں اس غذا سے متعلق ہے جو ماں کے حلق سے اترتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلم و زبردستی سے کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، بہت جلد دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں گریں گے، دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 ہے۔ ملکوتی آنکھیں رکھنے والے لوگ ایسے لوگوں کا آگ کھانا دیکھتے ہیں، اور یقیناً آگ سے تشکیل پانے والا وہ نیا بچہ انسان ہونے کے بعد کیا کچھ فساد پھیلائے گا۔ لہٰذا جس کی اولاد میں حرام مال، رشوت کا مال، ربا اور سود کا پیسہ رہا، اسی طرح دھوکہ دہی اور چوری سے حاصل کردہ پیسے سے وہ بنا ہو، وہ پیدا ہونے کے بعد فساد کی جڑ قرار پائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، اے شیطان ان کے مال اور اولاد میں بھی شامل ہو جا، جھوٹے وعدوں کے ذریعے انہیں دھوکہ دے، جھوٹے وعدوں کے ذریعے انہیں دھوکہ دے۔ ہاں، شیطان کا وعدہ سوائے فریب اور دھوکے کے کچھ نہیں ہوگا۔ جب شیطان نے کہا تھا نا میں ان کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے کہا جس کو چاہے تو بہکا لے، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جائے، ان کو جھوٹے وعدے دے۔ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ شیطان کے وعدے جو ہیں وہ صرف فریب اور دھوکہ ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں، تو اس سے بچ کے رہو تم۔ روایت میں آیا ہے کہ شیطان کی شرکت کے مصداق میں سے ایک مصداق حرام غذا سے بننے والی اولاد ہے، یعنی اگر بچہ اس وقت منعقد ہو جب ماں باپ حرام خوری اور ناجائز غذا کا استعمال کر رہے ہوں، تو یقیناً نیک اور صالح انسان پیدا نہیں ہو سکتا، اور حقیقت میں تربیت اولاد میں ماں باپ کے ساتھ یہی شیطان کی شراکت ہے۔ اس کے بارے میں ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ علامہ محمد تقی مجلسی نقل کرتے ہیں کہ جو کہ آیات، روایات اور تجربوں سے بھی مناسبت رکھتی ہے۔ علامہ محمد تقی مجلسی بہت پائے کے عالم دین تھے، جامع مسجد اصفہان میں نماز پڑھاتے تھے۔ ایک رات اپنے فرزند محمد باقر مجلسی کو مسجد میں لے آئے، جو کسی وجہ سے سین مسجد میں کھیل کود میں مصروف رہے۔ علامہ محمد تقی نماز میں مصروف تھے کہ محمد باقر مجلسی نے سین مسجد میں رکھی ہوئی پانی سے پر مشک میں سوراخ کر دیا اور بہتے ہوئے پانی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ نماز کے بعد جب علامہ محمد تقی مجلسی کو علم ہوا تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ گھر جا کر اپنی زوجہ کو سامنے بٹھایا اور پوچھا، میں نے اس بچے کی پیدائش سے پہلے یعنی کہ حمل کے ٹھہرنے سے پہلے اور اس کے بعد غذا کے معاملے میں اسلامی دستورات کی رعایت کی تھی، اور اس کی ولادت کے بعد اب تک تربیت کے اصولوں پر عمل کرتا رہا ہوں، لیکن آج اس کا عمل ہم دونوں میں سے کسی ایک کی کوتاہی کی نشاندہی کرتا ہے۔ بچے کی ماں نے کہا، ہاں، جب ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا، ایک روز پڑوسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، جہاں درخت میں لگے ہوئے اناروں نے میری توجہات کو اپنی طرف موڑ دیا۔ اس وقت میں نے ایک انار میں ذائقہ چکھنے کے لیے سوئی چبو کر اس کا ذائقہ چکھا تھا۔ اب توجہ دیجیے کہ ایام حمل میں ماں کا ہمسائے کے انار کا اس طرح کھانا یا چکھنا بچے کی شخصیت پر کس حد تک مؤثر ہوا، جائے کہ حرام غذا کا مسلسل استعمال اس آنے والے بچوں کو انسانیت اور اسلام سے کتنا دور کر دے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ بالکل ہمارے یہاں جیسے خیال ہی نہیں کیا جاتا، رشوت کا پیسہ، حرام کا پیسہ، اور لوگوں کے مال کو کس طرح سے غصب کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے دھوکہ دہی سے پیسے لیتے ہیں، تو پھر اولاد کیسی ہوگی؟ اولاد بھی ظاہر ہے پھر وہی کرے گی جو ماں باپ کرتے رہے ہیں۔ سکے کا دوسرا رخ کیا ہوتا ہے؟ مناسب، مقوی اور حلال غذا بچے کے حسن و جمال اور اخلاق و کردار میں مثبت حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب ماں حاملہ ہو تو سیب اور کھجور جیسی مقوی غذا کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حلال اور پاک غذا کھانے سے بچہ باکردار اور حقیقی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام نے خوبصورت جوان کو دیکھ کر فرمایا اس کے باپ نے ضرور بہ کھائی ہے. یعنی بہی کا ایک پھل ہوتا ہے جسے کہا ہے، امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بہی کھائی جائے تو بچہ جو ہے نا بہت خوبصورت پیدا ہوتا ہے. پھر ایک حکایت اور بھی ہے کہ جناب رسول خدا نے، خداوند عالم نے رسول اکرم اور جناب ختیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کو دستور دیا کہ معمولات زندگی کو ترک کر کے تنہائی اختیار کریں. چنانچہ رسول اکرم 40 شب و روز غار حرا میں عبادت میں مصروف رہے اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ اس مدت میں گھر سے باہر نہیں نکلیں. پھر حضرت کو حکم آیا کہ اپنے گھر تشریف لے جائیں اور 40ویں رات جناب جبریل امین علیہ السلام پیغام الہی لے کر آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام پہنچایا ہے اور یہ بہشتی سیب آپ کے لیے بھیجا ہے. پیغمبر اسلام نے اسے لے کر سینے سے دبایا تاکہ 2 نیم ہو جائے. جو ہی وہ سیب 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اس میں سے ایک نور چمکتا دکھائی دیا. جبریل امین علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول، اس بی بی کا نور ہے جو آسمان پر منورہ ہے اور زمین پر فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. تو اس سے پہلے بہت عبادت الہی کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور بہت زیادہ دعائیں پڑھنی چاہیے اور پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے، زیادہ باہر نہیں نکلنا چاہیے. اس کے بعد جو یہ عمل ہوگا تو انشاءاللہ بچہ نیک بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا اور اس کی تربیت میں بھی آسانی ہوگی. اور اس کے لیے یہ کہ جب بچہ شکم مادر میں ہو تو قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کریں، کوشش یہ کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیتیں پڑھتے رہیں یا ودودو پڑھتے رہیں، اے مہر والے، اے محبت والے. تسبیح اور تسبیح کے بغیر اٹھتے بیٹھتے یا ودودو تو اللہ بچے کو بھی مہربان کرے گا، کیونکہ وہ جیسا لطف و مہربانی کرنے والا ہے اس طرح جو بچہ ہوگا وہ بھی بہت اللہ کے بندوں کے اوپر اور ماں باپ کے اوپر مہربان ہوگا. تو یا ودودو یاد سے پڑھتے رہیں تاکہ جو ہے نا آپ کو پھر تربیت میں کوئی ایسی مشکل خاص پیش نہیں آئے گی. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.